بردہ قسط نمبر 26۔ بادیہ کے طلبگار تمام سردارزادے ثقیفہ بنو جساسہ میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ بنو جساسہ کے سرکردہ افراد بھی بیٹھے تھے۔ سردار شیبہ نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے تمام صورتحال ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ بنو نوفل کے سردارزادے حذیل بن شماس نے شیبہ کی بات ختم ہوتے ہی کہا، ہم بادیہ کے والد محترم کا فیصلہ سننے کے خواہش مند ہیں۔ یقیناً اتنے زیادہ سردارزادوں میں کسی ایک کو ترجیح دینا میرے لیے ناممکن ہے۔ شیبہ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ بنو اخنف کے محاسب بن فہر نے کہا، مگر فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے۔ شیبہ نے کہا، ایسا فیصلہ جس سے صرف ایک خوش ہوگا اور باقی خفا۔ بنو نجار کے سردارزادے قطام بن واد نے کہا، جب فیصلہ کرنا ناگزیر ہو تو پھر خفا ہونے والوں کی گنتی نہیں کی جاتی۔ سردار شیبہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، بہرحال میری حد الوسع کوشش یہی ہوگی کہ کوئی معزز سردارزادہ خفا نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے بنو جساسہ کے معززین کی مشاورت سے یہ طے کیا ہے کہ بنو جساسہ کی سردارزادی کا ہاتھ اس سردارزادے کو پکڑاؤں گا جو گھڑ دوڑ میں اول آئے گا۔ دو تین سردارزادوں نے جوشیلے انداز میں کہا، ہمیں منظور ہے۔ نہیں، بنو نوفل کے سردارزادے حذیل بن شماس نے نفی میں سر ہلایا، اس طرح تو اچھے گھوڑے کا مالک جیت جائے گا۔ تمام حیرانی سے اسے گھورنے لگے تھے۔ مضمون بن قیس نے پوچھا، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ حذیل بن شماس اطمینان سے بولا، ہم لڑیں گے، گھڑ دوڑ کے بجائے شمشیر زنی کا مقابلہ ہوگا اور جیتنے والا سردارزادی کا ہاتھ مانگے گا اور اس کا دولہا بنے گا۔ بنو ودی کے سردارزادے قداب بن عتیبہ نے خیال ظاہر کیا، گھڑ دوڑ کا فیصلہ مناسب تھا۔ حذیل طنزیہ انداز میں ہنسا، گھبراؤ نہیں، شمشیر زنی کے مقابلے میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہوگی۔ تمہاری غلط فہمی میں ابھی دور کر سکتا ہوں۔ قدا سے بزدلی کا تانا برداشت نہیں ہوا تھا۔ حذیل نے بے پرواہی سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تم صحیح طریقے سے تلوار پکڑ بھی سکتے ہو۔ قدا کے جواب دینے سے پہلے شیبہ بات سنبھالتے ہوئے بولا، یقیناً معزز سردارزادوں کا آپس میں جھگڑا تمام کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ قداب بن عتیبہ حذیل کو غصے سے گھورتا ہوا خاموش رہا۔ تو طے رہا کہ شمشیر زنی کا مقابلہ ہوگا؟ حذیل نے شیبہ سے پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے شیبہ سواریہ نظروں سے باقیوں کو گھورنے لگا۔ اس کا مطمع نظر جان کر تمام سردارزادوں نے فردن فردن شمشیر زنی کے مقابلے کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ کوئی بھی بزدل کہلانے پر تیار نہیں تھا۔ 3 دن بعد شمشیر زنی کے مقابلے کا انعقاد ہوگا۔ تمام کی رائے لینے کے بعد شیبہ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، میں بھی مقابلے میں حصہ لوں گا۔ یشکر کے کانوں تک بھی مقابلے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس نے فوراً شریم کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کر دی تھی۔ شریم نے منہ بنایا، مقابلہ سردارزادوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ یشکر اطمینان سے بولا، تلوار سردار اور عام آدمی کا فرق نہیں پہچانتی۔ یہ جنگ نہیں امن ہے یشکر، محبت بھی جنگ ہی ہے، ایسا صرف تم سمجھتے ہو۔ یشکر نے منہ بنایا، یہ میرا مقولہ نہیں ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں۔ شریم نے کہا، ہر مقولہ قابل عمل نہیں ہوتا۔ یشکر شکواں کنا ہوا، شاید آپ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس معاملے میں میری چاہت کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ سردار اپنی بیٹی کے لیے کسی سردار کے رشتے کا خواہاں ہے، بلکہ ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے ایک سردارزادے کا رشتہ ہی پسند کیا تھا۔
ثانیہ باجی کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، اور تمہیں غلط فہمی ہے کہ بادیہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ یشکر جلدی سے بولا، وطینہ نے اس کے سامنے میرا ذکر کیا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ اس کی بات سن کر بادیہ نے غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ خاموش رہی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ شریم کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی رقصاں تھی۔ اس کے رد عمل پر میں دامن امید دراز کر سکتا ہوں۔ شریم صاف گوئی سے بولا، اس معاملے میں بادیہ کی مرضی کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ سردار سے بات تو کر سکتے ہیں۔ یقین مانے میں عام آدمی نہیں ہوں۔ میرے والد شاہ ایران کے خصوصی محافظ ہیں اور انہیں سالار اعظم کے اختیارات حاصل ہیں۔ خود میری تربیت بھی بادشاہ کے خصوصی محافظ کے طور پر کی گئی ہے، اور اب تو میں غلام بھی نہیں رہا۔ اپنے والد کی زندگی تمہیں خود بھی واضح نہیں، اور بالفرض وہ زندہ بھی ہوتے تب بھی 1 ارب سردار کے مقابلے میں اس کی حیثیت ثانوی مانی جاتی۔ باقی سردار سے تمہارے بارے میں بات کر چکا ہوں اور انہوں نے خوبصورتی سے ٹال دیا ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنا مناسب رہے گا۔ آپ مقابلے میں میری شمولیت تو یقینی بنا سکتے ہیں۔ دوسرے قبائل کے سردار زادے اسے اپنی توہین جانیں گے۔ یشکر جھلاتے ہوئے بولا، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ شریم نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، میں قبیلے کا سردار نہیں ہوں۔ اور یشکر بے بسی سے سر ہلاتا ہوا شریم کے حجرے سے نکل آیا۔ اسے محبت بھی ہوئی تو ایسی لڑکی سے جہاں نسب اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا، مگر وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں مختلف قسم کی سوچیں سرگردہ تھیں۔ بادیہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں موجود تھی۔ کھجور کے درخت سے بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھی ہوئی کچھ گنگنا رہی تھی۔ وردہ بنت قیس بولی، بادیہ کی قسمت تو ثانیہ سے بھی اچھی ہے۔ اتنے سردار زادے شادی کے خواہش مند ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہند بنت اسد نے کہا، ہماری سردار زادی ہے ہی اتنی پیاری کہ پورے عرب کے سردار اسے اپنی بیوی بنانے کے خواہش مند ہوں گے۔ ناجیہ بنت جزا نے شرارت کی، سردار نہیں غلام بھی امیدوار ہیں۔ بادیہ نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی مگر کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ ناجیہ ہنسی، سچ کہہ رہی ہوں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس غلام میں کوئی خاص بات ضرور ہے کہ سب سے الگ نظر آتا ہے۔ میرا بھائی بتا رہا تھا کہ یہ غلام بہت ماہر شمشیر زن ہے۔ اس دن قافلے پر حملہ کرنے والے زیادہ تر قزاقوں کو اسی نے ہلاک کیا تھا۔ انیزہ بنت سامت نے لقمہ دیا۔ بادیہ نے جھولے سے اترتے ہوئے منہ بنایا، کیا یہ فضول بحث ختم نہیں ہو سکتی؟ ہند نے پوچھا، اچھا سچ بتاؤ بادیہ، تمہیں کون سا سردار زادہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے ایک بھی نہیں پسند۔ آخر اس غلام میں ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں کوئی سردار زادہ ہی پسند نہیں آ رہا؟ ناجیہ نے قہقہا لگایا۔ بادیہ دانت پیستے ہوئے بولی، میں نے قطع تعلق کر لینا ہے۔ مذاق کر رہی تھی میری سردار زادی۔ ناجیہ قریب ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ بادیہ صاف گوئی سے بولی، سچ کہوں تو میں شادی کے بکھیڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتی۔ ہند تعصب سے بولی، کوئی بھی لڑکی ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، مگر ایک دن سب کو جانا پڑتا ہے۔ وردہ نے کہا، سچ کہوں تو مجھے اس بیچارے پر بہت ترس آتا ہے۔ ہند مستفسر ہوئی، بیچارے یا بیچاری پر؟ یشکر پر۔ اس مرتبہ وردہ نے نام لے کر کہا، نہ جانے بادیہ کی شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ اگر اتنا ہی بہادر ہے تو اسے شمشیر زنی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہیے۔ بادیہ کے ہونٹوں سے نہ جانے کیسے پھسلا تھا۔ ناجیہ چہکی، اس کا مطلب ہے ہماری سردار زادی کی رائے بھی یشکر کے حق میں ہے۔ نہیں جی، میں نے بس وردہ کی بات کا تنزیہ جواب دیا ہے۔ بادیہ صفائی پیش کرنے لگی۔ وردہ وضاحت کرتے ہوئے بولی،
وہ بیچارہ کہاں سردار زادوں کے مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے؟ ہند نے حیرانی سے پوچھا، کیوں نہیں لے سکتا؟ وردہ نے وضاحت کی، وتینہ بتا رہی تھی کہ کل اس کے باپ شریم اور یشکر کے درمیان یہی بحث چھڑی تھی۔ یشکر شمشیر زنی کے مقابلے میں شامل ہونا چاہتا ہے اور شریم نے بتا دیا ہے کہ وہ حصہ نہیں لے سکتا۔ ناجیہ بادیہ کو مخاطب ہوئی، سن لیا، اس بیچارے کو مقابلے میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جا رہا۔ بادیہ نے منہ بنایا، میری بلا سے بڑی سنگ دل ہو۔ ناجی سے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بادیہ بیزاری سے بولی، ناجیہ مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ اچانک ہند نے نعرہ لگا کر انہیں متوجہ کیا، وہ آ گیا بادیہ کا غلام۔ تمام نے ہند کی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا۔ یشکر کا رخ اسی طرف تھا۔ بادیہ کا نہیں، وہ اس کے چچا کا غلام ہے، بلکہ اب تو منہ بولا بیٹا بن گیا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، یہ تو سیدھا اسی طرف آ رہا ہے۔ ہند نے لقمہ دیا، مجھے تو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ ہند کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ یشکر کی طرف متوجہ تھی جو قریب پہنچنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش اور ہیجان نظر آ رہا تھا۔ ان سے چند قدم دور رک کر اس نے طائرانہ نگاہ تمام پر ڈالی اور دھیمے لہجے میں پوچھا، معزز خواتین، کیا میں سردار زادی سے اکیلے میں بات کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں؟ ناجیہ نے منہ بنایا، ہم خواتین نہیں لڑکیاں ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ وردہ نے اجازت طلب نظروں سے بادیہ کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ وردہ نے باقی سہیلیوں کو ایک جانب ہونے کا اشارہ کیا۔ ان کے ایک جانب ہوتے ہی یشکر لجاجت بھرے لہجے میں بادیہ کو مخاطب ہوا، سردار زادی، میں اس جسارت کے لیے معافی کا درخواست گار ہوں، لیکن آپ سے بات کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ بادیہ برہمی سے اسے گھورتے ہوئے خاموش رہی تھی۔ لمحہ بھر اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے وہ کہنے لگا، شاید میں آپ کی نظر میں غلام ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ میرا والد ساسانی سپاہ کے سپہ سالار کے برابر عہدہ رکھتا ہے، اور یہی رتبہ مجھے بھی ملنے والا تھا۔ گو میں عارضی طور پر غلام بن گیا تھا، لیکن اب مجھے آقا نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا ہے۔ جلد ہی میں فارس لوٹوں گا، یقین مانو شہزادیوں کسی شان سے رکھوں گا۔ اس مرتبہ بھی اس کی بات کے اختتام پر بادیہ نے ہونٹ ہلانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ سردار زادی، مجھے جواب چاہیے، یشکر نے بے قراری سے پوچھا۔ اس پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ نخوت سے بولی، جس کی سمجھ میں خاموشی نہیں آتی، اس اہم کے لیے الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ لیکن وہ جواب دیے بغیر رخ موڑ کر سہیلیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یشکر زخمی نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ رات دوپہر بیت چکی تھی۔ قتیلہ اور اس کے ہمراہی اس وقت بنو احمد کے قریب ایک ٹیلے پر اوندھے لیٹے تھے۔ 17 کے چاند نے ماحول کو خوب روشن کر رکھا تھا۔ خیموں کے شہر میں چند خیمے ایسے تھے جن سے روشنی جھلک رہی تھی۔ خیموں کے شہر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ بنو احمد کے مخالف جانب ٹیلے سے نیچے اترنے لگی۔ وہ چاروں بھی اس کے ساتھ نیچے آ گئے تھے۔ اعلان بن ابسا نے پوچھا، منصوبہ کیا ہے؟ لاشعوری طور پر وہ قتیلہ کے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ گھوڑے یہیں چھوڑ کر آگے پیدل جائیں گے۔ پہلا کام سردار کا خیمہ ڈھونڈنے کا ہے۔ اگلا مرحلہ وہاں تک رسائی کا ہے۔ اس کے بعد اسے پکڑنے کے لیے یقیناً اتنی تنگودو نہیں کرنا پڑے گی۔ قتیلہ نے مختصر الفاظ میں اپنا منصوبہ دہرایا۔ اعلان مستفسر ہوا، مگر سردار کا خیمہ ڈھونڈیں گے کیسے؟ قتیلہ کی تقدیل میں چلتے آؤ، معلوم ہو جائے گا۔ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ٹیلے کے بغل کی طرف گئی۔
قتیلہ کے انداز پر ایک بار تو اسے تب چڑھا، مگر پھر انعام کے لالچ نے اسے خاموش رکھا تھا۔ انعام بھی ایسا جو قتیلہ کی شکل میں ملنا تھا۔ ٹیلے کے بغل سے ہو کر وہ آگے بڑھے۔ 60-70 قدم دور ایک پرانا خیمہ لگا تھا۔ اس کے بعد تھوڑے فاصلے پر گھاس پھوس کی چند جھوپڑیاں تھیں۔ بدو کپڑے کے خیموں کے علاوہ گھاس پھوس کی جھوپڑیوں میں بھی رہائش رکھتے تھے۔ قتیلہ نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ باقیوں سے الگ تھلگ ہے۔ اعلان، تم اور آفد اندر چلے جاؤ۔ یقیناً مکین کو سردار کے خیمے کے بارے میں بتانے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعلان نے پوچھا، پوچھ گچھ کر کے زندہ چھوڑ دیں یا؟ وہ بے رحمی سے بولی، بنو احمر کی تعداد میں ایک آدمی کی کمی سے ہمیں تقویت ہی ملے گی۔ اعلان بن ابسا اور آفد بن مرسا محتاط انداز میں خیمے کی پشت کی طرف بڑھ گئے۔ قتیلہ باقی 2 آدمیوں کے ساتھ باہر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں باریک بینی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ قبیلے کے مغربی جانب کتوں کے بھونکنے کی آواز ظاہر کر رہی تھی کہ اس جانب کوئی جنگلی جانور موجود تھے۔ خیمے کے اندر سے کسی عورت کی ہلکی سی چیخ ابھری، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ قتیلہ کو خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اعلان بن ابسا اپنے ساتھی کے ہمراہ خیمے سے برآمد ہوا۔ نکلتے ساتھ اس نے تلوار کی دھار خیمے کے ساتھ رگڑ کر خون سے صاف کی اور قتیلہ کی طرف بڑھا۔ اس وقت شرقی جانب سے 2 کتے بھونکتے ہوئے برآمد ہوئے۔ قتیلہ نے فوراً ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈالتے ہوئے اگلے کتے کا نشانہ لیتے ہوئے چھوڑ دیا۔ ایک تیر چلا کر اس کی حرکت رکی نہیں تھی۔ فوراً ہی دوسرا تیر نکال کر اس نے دوسرے کتے پر چلا دیا۔ اتنے قریب سے نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں کتے کاؤں کی آواز نکالتے ریت پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ حرام بن زرع اور اخلد بن احمر نے بھی اپنے کمان ہاتھ میں پکڑ لیے تھے، مگر انہیں تیر چلانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ قتیلہ نے حکمیہ لہجے میں کہا، کمانے ہاتھ میں تھام لو، کتوں کو زیادہ بھونکنے کا موقع نہیں دینا، ورنہ لوگوں کے جاگنے کی صورت میں ہمارا پکڑا جانا یقینی ہے۔ تمام نے سر ہلاتے ہوئے کمانوں میں تیر ڈال کر چوکنے انداز میں پکڑ لیے تھے۔ اعلان بن ابسا نے شمال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف۔ قتیلہ نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے عقب میں قدم بڑھا دیے۔ سردار کا خیمہ قبیلے کے وسط میں تھا۔ وسیع و عریض خیمے کو اعلان بن ابسا نے بڑی آسانی سے تلاش کر لیا تھا۔ حرام اور آفد، تم دونوں باہر کا دھیان رکھو، ایک خیمے کے سامنے رکے، دوسرا پشت کی جانب سے خیال رکھے، باقی تمام اندر جائیں گے۔ قتیلہ نے سرگوشی میں کاروائی کی ترتیب بتائی تھی۔ حرام اور آفد نے سر ہلا دیا تھا۔ قتیلہ محتاط انداز میں خیمے کی پشت کی جانب بڑھ گئی۔ اعلان اور اخلد اس کی تقلید میں بڑھ گئے تھے۔ سردار کے خیمے سے باقی خیمے تھوڑا ہٹ کر لگے ہوئے تھے اور یہ بات ان کے حق میں جاتی تھی۔ تیزدھار خنجر نے قتیلہ نے خیمے کی عقبی جانب کا پردہ چاک کیا اور دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ خیمے کے درمیانی لکڑی کے ساتھ ایک قندیل لٹکی تھی۔ ملجگی روشنی میں قتیلہ کو لکڑی کی چوڑی مسیری پر 3 وجود بے خبر لیٹے دکھائی دیے۔ بنو احمر کا سردار کیدار بن ثابت درمیان میں لیٹا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 عورتیں نظر آ رہی تھی۔ قتیلہ نے اعلان اور اخلد کو اشارہ کیا۔ دونوں نے قریب ہو کر ایک ایک عورت کے منہ پر ہاتھ رکھے۔ انہیں دوسرے ہاتھ سے دبوچ لیا، کیونکہ عورتیں نیند سے جاگ کر چیخیں بلند کر سکتی تھی۔ ناگہانی افتاد سے گھبرا کر دونوں عورتیں زور زور سے مچلی، لیکن انہیں قابو کرنے والے مضبوط مرد تھے۔ وہ ان کے ہاتھوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ ان کے مچلنے پر کیدار بن ثابت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اچھل کر بیٹھا تھا۔ اخلد اور اعلان اس کی بیویوں کو گھسیٹ کر مسیری سے دور لے گئے تھے۔ قتیلہ نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس کی نوک کیدار بن ثابت کی گردن سے لگا دی۔ وہ ایک گراڈیل شخص تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے لہجے میں ذرا بھی خوف موجود نہیں تھا۔ وہی جسے تم نے لانے کے لیے اپنے 8 بندے بھیجے تھے، تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے قتیلہ نے چہرے پر لپٹا ہوا کپڑا کھول دیا۔ قندیل کی روشنی نے اس کی دمبالا آنکھیں کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ وہ بے خوف لہجے میں بولا، جانتی ہو تم؟
تم نے تلوار کی نوک بنو احمر کے سردار کے گلے پر رکھی ہوئی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تلوار بنو نصر کی سردار زادی کے ہاتھ میں ہے۔ بات کا پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس حالت میں بھی کیدار بن ثابت دھمکی دینے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ قتیلہ نے اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، سنا ہے تم مجھ سے شادی کے خواہش مند ہو، کیا شادی کی خواہش کرنا جرم ہے؟ نہیں، مگر کسی سردار زادی کی شان میں گستاخی کرنا ضرور جرم ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا، ایک سردار اپنی ہونے والی بیوی کو جیسے چاہے اپنے پاس بلوا لے۔ اچھا؟ قتیلہ تیکھے لہجے میں بولی، پھر شادی کی شرائط طے کرتے ہیں۔ پہلی شرط، قتیلہ کسی سوکن کو برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اس نے اعلان اور اخلت کو ہاتھ سے خنجر چلانے کا اشارہ کیا، اور دونوں نے کیدار بن ثابت کی بیویوں کے گلوں کو بے دردی سے کاٹ دیا۔ دونوں خرخراتے ہوئے ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگی تھی۔ کیدار بن ثابت نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، مگر تلوار کی نوک نے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ تم نے مصیبت کو دعوت دی ہے۔ کیدار کے لہجے میں شامل غصہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ قتیلہ استہزائی لہجے میں بولی، میری شرائط ختم نہیں ہوئی سردار۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کیدار کی گردن سے تلوار پیچھے کھینچی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم قتیلہ سے شمشیر زنی کا مقابلہ کرو گے۔ تمہارے جیتنے کی صورت میں قتیلہ کو شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے کیدار مسیری سے نیچے اترا۔ اس کے ساتھ اس نے مسیری کے سرانے کھڑی درمیان سے تلوار کھینچ کر باہر نکال لی تھی۔ تلوار سونت کر وہ غضبناک لہجے میں بولا، تم کافی غلطیاں کر چکی ہو، اور مجھے تلوار اٹھانے دینا ہی تمہاری آخری غلطی ہے۔ قتیلہ کچھ کہے بغیر استہزائی نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تولتے ہوئے کیدار نے زوردار وار کیا۔ قتیلہ جھکائی دے کر اس کا وار خطا کر دیا، لیکن جوابی وار سے اس نے گریز کیا تھا۔ کیدار اپنی جھونک میں آگے بڑھ گیا تھا۔ خیمہ کافی بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود شمشیر زنی کے لیے جگہ کھلی نہیں تھی۔ کیدار نے پیچھے مڑ کر دوبارہ حملہ کیا، مگر قتیلہ کے بدن میں تو بجلیاں بھری تھیں۔ اچھل کر ایک قدم پیچھے لے کر اس نے کیدار کا اگلا وار بھی خطا کر دیا، اور پھر جنونی کیفیت میں کیدار مسلسل وار کرتا گیا، اور قتیلہ کبھی نیچے جھک کر، کبھی دائیں بائیں ہٹ کر، اور کبھی قدم پیچھے لے کر اس کے وار خطا کرتی گئی۔ 7-8 وار خطا ہونے کے بعد قتیلہ کو موقع مل گیا۔ اس کی تلوار پہلی بار حرکت میں آئی کو کیدار کی چھاتی میں ایک گہرا گھاؤ چھوڑ گئی تھی۔ اسے زخم لگاتے ہی وہ چند قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ کیدار کا بالائی بدن یوں بھی بے رہنا تھا۔ خون پیٹ سے ہو کر اس کے زیریں لباس کو بھگونے لگا۔ زخم کی پرواہ کرتے ہوئے وہ غصے میں دھاڑتا ہوا قتیلہ کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے زوردار انداز میں تلوار گھمائی۔ اس مرتبہ قتیلہ نے اس کا وار اپنی تلوار پر سہارا۔ تلواروں کے ٹکرانے پر زوردار چھنچناہٹ ابھری، اور پھر وہ چھن چھن تسلسل سے ہونے لگی۔ 6-7 مرتبہ اپنی تلوار پر کیدار کا وار روک کر قتیلہ نے اچانک ہی جھکائی دے کر اس کا وار خطا کیا۔ اس سے پہلے کہ کیدار کچھ سمجھ پاتا، قتیلہ کی تلوار نے اس کی دائیں کلائی کو جسم کا حصہ نہیں رہنے دیا تھا۔ اف کی زوردار منہ سے آواز نکالتے ہوئے کیدار نے خون کے فوارے اگلتی کلائی کو ہاتھ سے تھاما۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ قتیلہ نے تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا کر پوچھا، اب بتاؤ غلطی پر کون ہے؟ کیدار کا چہرہ تکلیف سے مسخ ہو گیا تھا۔ کراہے روکنے کی کوشش میں اس کے منہ سے عجیب قسم کی ہونکنے کی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ قتیلہ نے تلوار کی نوک پر زور دیا۔ کیدار کی گردن سے بھی خون کی پتلی سی دھار نکلنے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے ہونٹوں سے نکلا، ہم صلح کر سکتے ہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری، اور پتہ ہے تمہاری پہلی غلطی ہے قتیلہ کو چھیڑنا، اور قتیلہ کو چھیڑنے والے کی پہلی ہی غلطی آخری غلطی ہوتی ہے۔
اس نے تلوار کی نوک کردار کی گردن سے ہٹائی اور پھر دونوں ہاتھوں سے تلوار تھام کر زوردار انداز میں کردار کی گردن پر چلاتے ہوئے کہا، نصر کی قسم، یہ حقیقت ہے۔ تیزدھار تلوار نے سر دھڑ کو علیحدہ کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ پھڑکتے جسم کا تماشا کرنے کے بجائے قتیلہ نے اس کی تلوار اٹھا کر تعریفی نظروں سے دیکھا۔ قتیلہ کو اپنے چاہنے والے کا تحفہ قبول ہے۔ وہ قیمتی تلوار کو نیام میں ڈال کر اپنی کمر سے باندھنے لگی۔ عقبی سوراخ سے حرام بن زرا نے جھانک کر کہا، سردار زادی، 3-4 آدمی جاگ گئے ہیں اور سردار کو آوازیں دے کر شور کی وجہ پوچھ رہے ہیں۔ نکلو۔ قتیلہ صورت سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ خیمے سے نکلتے ہی وہ جنوب کی طرف بھاگ پڑی۔ باقیوں نے اس کی تقلید کی۔ چاندنی میں ان کے متحرک ہیولوں کو دیکھنا ناممکن نہیں تھا۔ کوئی زوردار آواز میں چیخا، بنو احمر والو، دشمن مذموم مقاصد میں کامیابی کے بعد بھاگنے کی فکر میں ہے، پیچھا کرو، نکلنے نہ پائیں۔ ایک دوسری آواز ابھری تھی۔ تیسری آواز میں زیادہ غیظ بھرا تھا، لوگو، بھاگنے نہ پائیں، انہوں نے تمہارے سردار اور اس کی بیویوں کو قتل کر دیا ہے۔ معزز سامعین، عرب و عجم کی یہ قدیم داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔